السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ پومپئی ایک شہر جو اب اٹلی کا حصہ ہے، دنیا کے سب سے مشہور اور پراسرار مقامات میں شامل ہے۔ اس شہر کی شروعات اور اس کا انجام ایک عبرت کی مثال ہے، جو انسانی تاریخ کے ایک اہم سبق کے طور پر ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ شہر اپنے وقت کا سب سے ترقی یافتہ مقامات میں سے ایک تھا، لیکن جو تباہی اس نے دیکھی اس کا ذکر آج بھی لوگوں کو حیرت اور عبرت میں ڈال دیتا ہے۔ پومپئی کا دریافت ہونا ایک پراسرار اور حیرت انگیز واقعہ تھا۔ یہ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب 18ویں صدی میں نیپلس کا راجہ چارلز آف بوربن ایک نئے محل کی تعمیر کرنے کا سوچتا ہے۔ جب اس محل کی کھدائی شروع کی گئی تو زمین کے نیچے سے عجیب و غریب چیزیں ملنے لگیں۔ یہ چیزیں پتھر کے نقش، پرانی تصویریں اور اسٹیچوز کی شکل میں تھیں۔ پہلے تو ان چیزوں کو سمجھا گیا کہ یہ بس کسی پرانے مقبرے کا اثر ہے، لیکن 1748 میں ایک اور کھدائی کے دوران زمین کے نیچے سے پورا ایک شہر سامنے آیا۔ یہ شہر پومپئی تھا، جو قریباً 1500 سالوں سے زمین کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ جب آرکیولوجسٹ نے کھدائی شروع کری تو ان کا سامنا ایک ایسے شہر سے ہوا جو لاوا اور دھول کے نیچے دبا ہوا تھا۔ ہر مقام، ہر دیوار اور ہر تصویر اپنی اصلی شکل میں موجود تھی۔ ہر گھر اور گلی وہاں کے لوگوں کے رہن سہن اور برائیوں کی گواہی دے رہا تھا۔ انہیں دیواروں پر بے حیا نقشے اور تصویریں ملی جو پومپئی کے لوگوں کی جنس پرستی اور غیر اخلاقی زندگی کا پتہ دیتی تھیں۔ پومپئی کی بنیاد تقریباً 8ویں صدی قبل مسیح میں رکھی گئی۔ یہ شہر رومن امپائر کا ایک اہم حصہ تھا اور ماؤنٹ ویسیوس کے پاس ایک زندہ اور ترقی یافتہ علاقہ تھا۔ پومپئی کی قوم انہی لوگوں پر مشتمل تھی جو رومن امپائر کا حصہ تھے، وہ لوگ جو شان و شوکت اور عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے۔ شہر کے رہنے والے اکثر مال و دولت میں ڈوبے ہوئے تھے اور ہر طرح کی عورتوں اور مردوں کے لیے محفل لگا کرتی تھیں۔ بازار اور شام رنگین کا انتظام بھی ہوتا تھا۔ پومپئی اپنے وقت کا ایک بہترین اور ترقی یافتہ شہر تھا جو رومن امپائر کے سب سے مشہور مقامات میں شامل تھا۔ اس شہر میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی سہولتیں موجود تھیں۔ بازاروں میں مہنگے اور ریشمی کپڑے، زیور اور عوام کے لیے بہترین قسم کے کھانے دستیاب تھے۔ امیر لوگ اپنے گھروں میں بہترین فرنیچر اور تصویر کے نقشے لگاتے تھے۔ شہر میں عوامی حمام، جن میں مرد اور عورت ساتھ نہاتے تھے، ان کا نظام تھا۔ انٹرٹینمنٹ کے لیے ایمپی تھیٹرز اور سرکس جیسے مقامات تھے جہاں لوگ مسلسل محفل اور تماشے دیکھا کرتے تھے۔ سڑکوں اور گلیوں کا نظام انتہائی بہترین تھا اور مکانوں کے اندر پانی اور گٹر کا سسٹم بھی موجود تھا، جو اس دور کی ایک انوکھی بات تھی۔ یہ شہر انسانی ترقی اور شان و شوکت کی ایک مثال تھا۔ پومپئی کے لوگ اپنی ترقی اور رہن سہن میں اس قدر مصروف تھے کہ انہوں نے مذہب اور انسانی اخلاقیات کا دائرہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہم جنس پرستی اور لذت پرستی کے اندھیروں میں کھو چکے تھے۔ ہر دوسرے گھر میں دیوتاؤں کے بت تھے جن کی پوجا کی جا رہی تھی۔ پومپئی کے لوگوں کا طرز زندگی ان کا سب سے بڑا گناہ تھا۔ وہ صرف ہم جنس پرستی تک محدود نہیں تھے، بلکہ ہر طرح کے غیر اخلاقی اور غیر اختیاری کاموں میں مبتلا تھے۔ شہر میں فحاشی کا ایک منظم نظام تھا جسے لیوپینار کہا جاتا تھا۔ سرے عام جگہوں پر بھی بے حیائی کی تصویریں اور نقش موجود تھے۔ ایک خاص بات یہ تھی کہ شہر کے امیر لوگ اپنے گھروں کے اندر فحاشی کا فن اور بے حیائی کی تصویریں لگانا فخر سمجھتے تھے۔ عوامی حمام اور محفلیں بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں کا مرکز بن چکی تھیں۔ یعنی پومپئی ایک ایسا شہر بن گیا تھا جو جنس پرستی، ننگی تصویریں اور فحاشی اور بے شرمی کا مرکز تھا۔ مرد اور عورت کا ایک ساتھ نہانے کا نظام بھی اسی شہر سے آغاز ہوا تھا۔ پومپئی کی تباہی کا واقعہ 97 عیسوی میں ہوا جب شہر کے قریب ماؤنٹ ویسیوس سے ایک آتش فشاں اچانک پھٹ پڑا۔ اس واقعے نے صرف پومپئی کو ہی نہیں بلکہ ان تمام لوگوں کو حیرانی میں ڈال دیا جو اس شہر کے لائف اسٹائل کو جانتے تھے۔ ماؤنٹ ویسیوس کا پھٹنا ایک عام تباہی نہیں تھی، یہ ایک ایسے آگ اور دھوئیں کا دریا تھا جو ہر طرف پھیل گیا۔ شہر کے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ پہلے دھوئیں کے ایک بادل نے آسمان کو ڈھک لیا، اس کے بعد آگ کے شعلے اور لاوا کی تیز لہر نے تمام شہر کو لپیٹ لیا۔ اس شہر کے لوگوں کی موتیں بالکل اسی حالت میں ہوئی جس کاموں میں وہ اس وقت مصروف تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آتش فشاں اس شہر میں تب پھٹا جب یہ شہر میں بے حیائی کے تہوار ہو رہا تھا۔ پومپئی کے رہنے والے لوگوں کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ آگ اور دھوئیں کے بہتے دریا نے تمام شہر کو ڈھک لیا اور لوگ وہیں کے وہیں ہلاک ہو گئے۔ شہر کے لوگ اتنی تیزی سے تباہ ہوئے کہ ان کے جسم آگ کے نیچے پتھر بن گئے۔ جو چیز سب سے حیرت انگیز ہے کہ پومپئی کے لوگ جس حال میں تھے وہی حالت میں ان کی موت آئی۔
اگر کوئی کھانا کھا رہا تھا تو وہ پلیٹ کے پاس ہلاک ہو گیا، اگر کوئی اپنے غیر اخلاقی حرکتوں میں مصروف تھا تو وہ بھی اسی حالت میں جم گیا۔ ماؤنٹ ویشیوس کے پھٹنے کے بعد پومپئی اور اس کے قریبی علاقے تمام طور پر زمین کے نیچے چھپ گئے۔ یہ شہر قریباً 1500 سال تک پوری دنیا کے لیے گمشدہ رہا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔